کی صورتحال ہے، عام آدمی اپنے گھر کا بجٹ جو ہے وہ نہیں پورا کر سکتا۔ بجلی کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور دوسرا کوئٹہ میں یہ گزشتہ دنوں دھماکہ ہوا جس میں درجنوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی ایک پھر سے دہشت گردی کی لہر ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں کیا حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے؟ یہ دیکھیے نا، مسلسل کئی حکومتوں سے کئی بڑے عرصے سے پاکستان میں یہ جو جنگیں ہوتی رہی نا افغانستان کی، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی لہر ہے، بہت تکلیف ہے، اور خاص کر آپ اندازہ کر لیجئے کہ نا چائنیز جو کہ ہمارے دوست ہیں، سب سے گہرے دوست ہیں، ان کی بھی ہم پوری کوشش کر رہی ہے حکومت اپنے طور پہ، ہر قسم کی کوشش ہے، لیکن اس کے باوجود ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں، پچھلے دنوں حملے ہوئے ہیں۔ تو کوشش یہ ہے، اس کے بغیر کسی بھی ملک میں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا تو اس کے ہم 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ یہ معیشت آپ نے جو سوال کیا، دیکھیے ابھی معیشت ہم نے آئی ایم ایف سے جا کے معاہدہ کیا ہے بڑی مشکل سے، پچھلی حکومت ہمیں ڈیفالٹ کرنے کے قریب چھوڑ گئی تھی۔ یہ میں کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تو بات نیوٹرل کروں گا، سیدھی سیدھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، پاکستان سب سے اہم ہے، پارٹیاں اپنی جگہ پہ ہیں، ہر پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کیسے آگے بڑھے۔ اگر آئی ایم ایف قرضہ دے رہی ہوتی ہے تو جا کے فون کر دیتے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دو۔ کوئی اگر ڈیولپر چین کے صدر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے دھرنا، لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا، کیا یہ ملک ابھی بھی سمت بہتر ہو گئی ہے، پہلے سے حالات بہتر ہیں، یعنی مہنگائی کم ہونا شروع، رفتار یہ نہیں، مہنگائی نہیں ختم ہوئی، مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہو رہی ہے۔ پہلے 22% سے بڑھتی تھی، ابھی بھی بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن وہ رفتار 7% ہو گئی ہے پچھلے مہینے جو ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں ریزرو بڑھ گئے ہیں، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، لیکن سب باتوں کے باوجود آپ کا کیونکہ سوال ہے، اور میں بالکل معیشت کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ادھر توجہ کرتا ہوں، میں آپ کو نیٹ بتاؤں نا کہ ہمارے یہاں آبادی تقریباً 2% بڑھ رہی ہے، اور ہمارے یہاں ترقی یہ بھی جو اس رفتار سے ترقی ہو رہی ہے، اگلے 2-4 سالوں میں بھی ورلڈ بینک کا اور آئی ایم ایف کا تخمینہ یہ ہے کہ 3.5% ترقی ہوگی۔ اگر 2% ایک نکال دو تو ایک فی کس 1.5% یا 1.25% سال میں، وہ بالکل معمولی اضافہ ہے۔ اس سے آپ کہو کہ اسٹینڈرڈ واقعی لوگ تکلیف میں ہیں، بجلی کے جو اخراجات ہیں، جو اسکولوں کی فیس ہیں، میں اس وقت غریب جو ہے پاکستان میں 10 کروڑ لوگ بلو پاورٹی ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے۔ دنیا کی پوری تعداد غریبوں کی پوری دنیا میں 1 ارب ہے، تو 10% ہمارے پاکستان کی آبادی دنیا کی 2% آبادی ہے، غریب ہمارے یہاں دنیا کے 10واں حصہ ہے، آبادی 50واں حصہ ہماری ہے، دنیا کی آبادیوں میں پاکستان 50واں حصہ آبادی ہے، لیکن غریب ہمارے یہاں 10واں حصہ ہے۔ جو بچے سکول نہیں جا رہے، لیٹسٹ فگر میں آپ کو بتا دوں، پوری دنیا میں 25 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا، اس میں سے 2.5 کروڑ 10% پاکستان کا ہے، ہمارا تو 50واں حصہ ہے۔ ہم جب تک آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، آپس میں مل کے نہیں بیٹھیں گے، سب ملک کی طرح پورے ملک محنت کرے گا، ہم لگے ہوئے ہیں، میں نے تو آپ کے سامنے ہے اپنا کاروبار، آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی ٹائم نہیں دے رہا دن رات، اور میرا وعدہ ہے کہ پاکستان کو امیر کریں گے۔ ہمارے اصل میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، معیشت کی آپ نے بات کی، میری منسٹری میں بے تحاشا دلچسپی ہو رہی ہے، اور انہوں نے آگے کہا ہے، مارکس لائن والے آئے، انہوں نے کہا آپ کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ ایسے، آپ کی حکومت اور آپ منسٹر جو ہیں وہ واقعی چاہتے ہیں کہ، اور ہمیں کانفیڈنس ہے کہ آپ سے ہم جو بات چیت کریں گے آپ اس پہ کمٹ کریں گے، کیونکہ آپ بزنس مین ہیں۔ یہ بات انہوں نے کیٹیگوریکلی ریکارڈ پہ کہی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت میری پورٹس پہ بڑی دلچسپی ہے، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ایم ایس سی، مارکس لائن، اور اتفاق یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کے لوگ، ایک تو ان کے ملک امیر بہت ہو گئے ہیں، دوسرا آج کل دنیا میں بڑے جہاز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بڑے جہازوں کے آنے کی وجہ سے کاسٹ اس کی فریٹ کم لگتا ہے، فی ٹن فریٹ کم لگتا ہے، اور میری پورٹیں اویلیبل ہیں، ارد گرد کی پورٹیں جو ہے نا، چاہے وہ سلالہ پورٹ ہو، چاہے وہ دبئی پورٹ ہو، چاہے وہ جبل علی ہو، وہ مصروف ہو گئے ہیں، ان میں آپ بہت زیادہ کنجیشن ہو گئی ہے پورٹوں میں، میری پورٹ میں گنجائش ہے، اور میں انشاءاللہ یہ آپ سے کمٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے جو ہے تمام اداروں کو نفع بخش بنائیں گے، پہلے بھی نفع بخش ہیں، فردر مثلاً کے پی ٹی میرا ایک ادارہ ہے، کراچی کا مین ادارہ ہے وہ، میں حیران ہوں کہ اتنا 1880 میں 84 میں بنا تھا،
1884